اب ہمارے اگلے جو اسپیکر ہیں وہ ہیں محترم جناب مجاہد حسین صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر اولیو ہاسپٹل. وہ آئیں گے اور کیسے بزنس میں اپنے آپ کو ہم سکسیس کر سکتے ہیں اس کی وہ پریبھاشا، اس کی ڈیفینیشن ہم سب کے سامنے پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable dignitaries on the dais and my dear brothers and sisters. میری گفتگو کا موضوع کس طرح بزنس کو ایک عبادت کا رخ دیا جا سکتا ہے اور لیڈرشپ کی کیا ویلیو ہو سکتی ہے. مجھ سے پہلے بہت ہی اچھی تقاریر کی گئیں، انٹرپرینورشپ انکیوبیشن کے سلسلے میں بات چیت ہوئی ہے. میں اس موضوع کو تھوڑا سا ایک الگ ٹینجنٹ پہ، ایک الگ راستے پر لے جاؤں گا. عبادت کا پہلے اگر ہم ایک تصور لے لیں، عبادت is fulfilling the duty which Allah subhanahu wa ta'ala expects from the believers. ہم جب اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں تو اس کی عبادت کرنا ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن جاتا ہے. جب ہم نے اپنے آپ کو بنایا نہیں، جب ہم نے اپنے آپ کو سنوارا نہیں، ہم نے ایک ایبلٹی، ایک شمتا کو ایک دینے والے سے لیا ہے، تو ہماری کم از کم یہ اس سے ساتھ عزت کے ساتھ ربط رکھنے کی جو کوشش ہوتی ہے کہ تو نے ہمیں جیسے بنایا ویسے ہم دنیا میں کام کر کر بتلائیں گے. اور یہ کام فقط نماز اور روزے تک رک کر نہیں رہتا. یہ کام فقط نماز اور روزے تک رک کر نہیں رہتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ لولا الخبز ما صلینا وما صمنا، اگر روٹی نہ ہوتی تو نہ ہم روزہ رکھ سکتے تھے، نہ ہم نماز پڑھ سکتے تھے. ہمارے پاس طاقت ہی نہ ہوتی کہ ہم کچھ کام اللہ کے لیے عبادتوں کے فارمل طریقے میں کر پاتے. تو روٹی کا حصول، کسب حلال ایک اتنی اہم چیز ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر تم نے حلال کسب کو اختیار کر لیا تو تم نے اپنا 90% پرابلم سالو کر لیا ہے، اور 10% کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے. Therefore, the generation of income in any form through agriculture, industry, trade, commercial services done with the intention of performing the duty of Allah becomes ibadat. یہ ایک لیول کی عبادت ہے جو انسان اپنے لیے اور اپنی عبادتوں کو برقرار کرنے کے لیے کرتا ہے. عبادتوں کے مختلف لیولز ہوا کرتے ہیں. نیکسٹ لیول آپ کی عبادت کا وہ ہوگا جہاں کے اوپر آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو، ان کو لے کر ساتھ آگے بڑھیں اور ان کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اقتصاد کو، اکنامک ایکٹیویٹی کو آگے بڑھائیں، پروتساہت کریں. اگر آپ یہ کرنے لگتے ہیں تو آپ سیکنڈ لیول پہ پہنچتے ہیں. اس سے آگے کا لیول یہ ہوتا ہے کہ when you start thinking of the growth of your local community, and later the level after this is coming together of different groups from different cities in a country. مختلف گروپ مختلف سٹیز سے آ کر کوشش کریں کہ ایک لیول کو اور اکنامک ایکٹیویٹی کے بڑھا سکیں. اس سے بڑھ کر جو کام ہو سکتا ہے. اینڈ فائنلی the coming together of groups from different countries and continents to give a push to create opportunities to enhance the quality of life on all sections of our society. یہ فائنل ہوگا کہ جہاں کے اوپر تمام اللہ کو ماننے والے مومنین، رسول اور اہل بیت کو ماننے والے مومنین اکٹھا ہو جائیں. اور میں سمجھتا ہوں جیبا انٹرنیشنل نے جو کام کیا ہے وہ یہی کام ہے. سب سے اونچی سطح پر ہر مومن کے لیے، چاہے وہ کسی حصے میں ہو دنیا کے، اس کو موقع دیا جا رہا ہے کہ کہاں سے جہاں سے کچھ جیسے کہ ایک درخت ہوتا ہے، مٹی میں موجود تھوڑی سی بھی رطوبت ہو وہ اس کی جڑیں جا کر لے آتی ہیں. وہ دکھتا تو ایک جگہ پر ہے لیکن اس کی جڑیں پوری طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. جیبا وہ جڑوں کا کام کر رہی ہے کہ جہاں کے اوپر ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں مختلف جگہوں سے، اور یہ بہت ہی بڑا کام ہے کہ جو انجام پا رہا ہے. یہ بنیاد ہے کہ جو بن رہی ہے، اور جوانوں کا جوش و خروش دیکھ کر مجھے اور بھی مسرت ہوتی ہے کہ جوانوں میں یہ جو جوش آیا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اگر ان کو صحیح مینٹرشپ دی جائے تو یہ یقیناً ممکن ہو جائے گا.
GIBA has been formed to perform this high level of ibadah, to enhance business opportunities through coming together on a common platform and finally translating this increased income generation into social initiatives for the less well-to-do in the form of schools, colleges, hospitals, masajid, libraries, orphanages, etc. If we go back in history, the reason behind the growth of trade and commerce in Muslim countries after the coming of Islam was the ability of Muslims to form big partnerships. اگر ہم تاریخ میں جا کر دیکھتے ہیں تو اسلام کے آنے کے بعد جو مسلمانوں میں ترقی ہوئی کاروبار میں، اس کا سب سے مہتوپورن، سب سے امپورٹنٹ جو قدم تھا، وہ قدم تھا آپسی مومنین کے اذہان کا، دماغوں کا ایک جگہ ہو کر اکنامکلی پروفیٹیبل پارٹنرشپس بنانا. پارٹنرشپس کا بننا بنیاد بنی مسلمانوں کے اقتصاد کی، اکنامک کی ایکٹیویٹی کی آگے بڑھنے کی. جیسے جیسے یہ پارٹنرشپس بڑھتی گئیں، ان کی تجارت کرنے کی صلاحیت بڑھتی گئی. یہ صلاحیت اتنی بڑی کہ اس زمانے کی تمام وہ جگہیں جو معلوم تھیں، وہاں پر مسلمانوں نے ٹریڈ کرنا شروع کر دیا. جو آج کی آپ ملٹی نیشنل کمپنیز دیکھتے ہیں، اس کی اگر ابتدائی بنیاد اگر آپ دیکھیں تو مسلمان پارٹنرشپس نے ڈالی ہے. مسلمانوں کی پارٹنرشپس اس حد تک آگے بڑھی، اس کا مین سبب تھا کہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ، بھروسہ، یقین، اور اس بھروسے کو ایک کمرشل ایکٹیویٹی میں کنورٹ کرنا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھروسہ ایک مومن کو دوسرے مومن پر ایمان کی بنیاد پر آتا ہے، وہ بھروسہ ہلکے ہلکے کس طریقے سے ایک اکنامک رنگ لے لیتا ہے، ایک اقتصادی ڈھانچہ بن جاتا ہے. تو مسلمانوں کی پارٹنرشپس نے جب گرو کرنا شروع ہوا تو مسلمان دنیا کے سب سے بڑے تاجر ہوا کرتے تھے. دنیا کے سب سے بڑے تاجر ہوا کرتے تھے. یہ سلسلہ چلا کب تک؟ With the coming of the Industrial Revolution in Europe, from 16th century AD onwards, the idea of joint stock company and the concept of limited liability became acceptable and led to the formation of big companies such as East India Company. اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے مسلمانوں نے کام کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو یورپ میں واقع ہوا 16ویں صدی کے بعد، 16 سینچری کے بعد، تو وہاں پر ہم کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگوں نے جوائنٹ سٹاک کمپنیز بنائیں اور ایک لمیٹڈ لائبلٹی کا کانسیپٹ ان کے پاس آیا. لمیٹڈ لائبلٹی کا کانسیپٹ اور جوائنٹ سٹاک کمپنی کے نتیجے میں ہوا کہ پارٹنرشپ سے بہت زیادہ بڑے فنڈز انہوں نے اکٹھا کر سکے اور اس کے لمیٹڈ لائبلٹی کی بنیاد پر دنیا کے تمام حصوں میں انہوں نے بڑی بڑی کمپنیاں بنائی، جیسے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہندوستان پر حکومت کر رہی تھی. جب یہ کمپنیاں بن کے بڑی آئیں تو اسلامی پارٹنرشپ سکڑنے لگیں، گھٹنے لگیں. اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا ہمارا ایمان کم ہونے لگا، ایمان کے ساتھ ساتھ ایمانداری کم ہونے لگی. ایمانداری جب کم ہوئی تو پارٹنرشپ ہلکے ہلکے کمزور پڑنے لگی اور بڑی بڑی جوائنٹ سٹاک کمپنیز کے مقابل میں انہوں نے اپنا بازار کھو دیا. ہوتے ہوتے بڑے بزنسز میں آج آپ 99% بڑے اسلامی کارپوریشنز کا نام نہیں سنتے. یہ کارپوریشنز نہیں بن سکے اس لیے کہ ہم اپنی پارٹنرشپس کو کارپوریشن کی شکل میں تبدیل نہیں کر سکے، اور اس کا مین سبب ہماری ایمان کی کمزوری تھی. کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم ہمارا تقوی اختیار کرو گے، ہم تمہارے لیے رزق فراہم کر دیں گے اور تمہیں ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ تم نے گمان بھی نہیں کیا. ہمارا اگر گمان شدہ رزق ہم جس کے بارے میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اگر وہ رزق ہم کو نہیں مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تقوی کم ہوتا جا رہا ہے. یہ تقوی کی کمی نے ہم کو یہاں تک لا دیا کہ آج ہمارا نام تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں والی بات ہو گئی. ہم ہٹتے ہٹتے پیچھے پیچھے ہٹ گئے. نتیجہ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے. اب ہم کو جو کرنا ہے، if today we can bring back that iman, that mutual trust, and club it with the idea of joint stock company with limited liability, which has become a norm everywhere in the world, we would be able to regain our position in the world trade, inshallah. ہم کو دوبارہ یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے. As our great Imam Hazrat Ali says in the Nahj al-Balagha, Yad Allah ma'al Jama', جیسا کہ ہمارے امام مولا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے. The hand of Allah is with the Jamaat. That is the group of united mu'mineen working together for a common purpose to usher in khair for themselves along with everyone else.
اگر یہ نیت کے ساتھ مومنین جمع ہوتے ہیں کہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر ایجاد کریں گے. فقط اپنے لیے خیر ایجاد کرنا مشرک بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن اللہ کو نہیں ماننے والا ایتھیسٹ بھی کر سکتا ہے, لیکن ایمان رکھنے والا کبھی بھی اپنی روٹی کی فقط فکر نہیں کرے گا. وہ بولے گا میری روٹی کے ساتھ میری قوم کی روٹی. جس طریقے سے ہم دیکھتے امام حسین نے اپنی قربانی یہ کہہ کر دی کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے, خون امام کا بہا, ہدایت دوسروں کو ملی. اگر ہم وہ سطح نہیں پا سکتے تو ہم کم از کم اکنامک گروتھ میں یہ دیکھیں کہ گروتھ ہماری بھی ہو, ہماری کمیونٹی کی بھی ہو, اور جیبا یہ کام کر کر دکھا سکتا ہے. اور شاید یہ اونلی فورم رہے گا جعفری فرقے میں کہ جو یہ کام کو اچیو کر جائے گا. میں 1-2 اور منٹ لوں گا اس کے لیے جو لیڈرشپ کی ہم کو ضرورت ہے. لیڈرشپ بے انتہا ضروری چیز ہے کہ جو یہ کام کو آگے بڑھانے کے لیے کام آئے گی. اسلام ہمارے کو لیڈرشپ کے بارے میں کچھ پوائنٹس دیتا ہے کہ میں خلاصتاً اس کو عرض کرتا ہوں اور زحمت تمام. لیڈرشپ میں سب سے بڑی چیز جو لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک اچھا فالوور ہو. کوئی بھی لیڈر جب تک کہ وہ اچھا فالوور نہیں بنتا وہ اچھا لیڈر نہیں بنتا. ہم اپنے رسول کو, ہم اپنے امام کو بہت بڑا لیڈر مانتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو قرآن رسول کو عبدہ و رسولہ کہتا ہے کہ رسول پہلے اللہ کے بندے بنے, اللہ کے غلام بنے, اللہ کے سلیو بنے, تب جا کے رسول بنے. ضروری ہے کہ پہلے انسان کو ایک راستے کے اوپر کسی کا حکم لینا آنا, اس کو سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھانا, بنا سیکھے سکھانا ممکن نہیں ہوتا. دوسری چیز جو لیڈر میں ضروری ہے کہ وہ اپنی نالج کی بیسس پہ لیڈ کرے, نہ کہ اپنے خواہشات کی بیسس پر. جب تک کہ تقویٰ نہیں ہوگا لیڈرشپ خواہشات کی بیسس پر ہوگی, نالج کی بیسس پر نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم, تم اس چیز کی پیروی نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. Do not follow that of which you have no knowledge. So if you don't have knowledge and you try to lead, you will lead people on the path of ignorance. On the path of ignorance. تو پہلی شرط تو یہ کہ پہلے عبد بنے, دوسری شرط یہ کہ تقویٰ ہو, یعنی علم کی بنیاد کے اوپر ہدایت کریں, لیڈ کریں لوگوں کو, اندازے کی بنیاد پر, خواہشات نفس کی بنیاد پر نہ لیڈ کریں. تیسری چیز, جس راستے پر لیڈ کر رہے ہوں اس راستے کا پورا یقین رہنا, پورا یقین رہنا. قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لایا, آمن الرسول, رسول ایمان لے آئے. تو جو پاتھ پر لیڈر لیڈ کر رہا ہے وہ پاتھ وہ لیڈر کے لیے ویری کلیئر ہونی چاہیے. He should be very clear where he is leading the people, where he is leading other people, where he is leading the community, and I think that needs to be really looked at. Fourth is patience. A leader needs to have a lot of patience. People who have set up Jiba and have the experience, it takes a lot of patience to move things up, specifically on the level of a community. اگر آپ کمیونٹی کے لیول پر کسی چیز کو ریس کرنا چاہیں, انڈیویجول کام آسانی ہو سکتا ہے, لیکن ایٹ دا لیول آف دا کمیونٹی اٹ بیکمز ویری ٹائرنگ, ویری ایگزاسٹنگ اینڈ ایگزاسپریٹنگ ایٹ ٹائمز. اس کے لیے آپ کو پیشنس ہونا ضروری ہے. تو کل کا ہمارا لیڈر پیشنٹ رہے گا, کیونکہ یہ ایک صفت بتلائی گئی ہے قرآن میں ائمہ کے لیے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے انہیں امام بنایا جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم پر, جبکہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین کیا. تو صبر لیڈرشپ کے لیے, ائمہ کے لیے ضروری شرط بنائی گئی ہے, تو عام لیڈرشپ کے لیے بھی وہ ایک ضروری شرط بن جاتی ہے. Fifth, he leads by example. He has to lead by example. لما تقولوا ما لا تفعلون. The Quran says, کیوں تم وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. وہ بہت ہی نفرت زدہ چیز ہے کہ تم وہ کہو جو کرو نہ. It's a hateful thing that you say something which you cannot do or you don't want to do. تو بتلانا ایک اور کرنا ایک, یہ تضاد, یہ کانٹرڈکشن جو ہے لیڈر کی زبان میں نہیں ہونا. جو بولتا ہے وہ کرتا ہے, جو کرتا ہے وہ بولتا ہے. And the last, یہ میں شیکسپیئر سے کوٹ کر رہا ہوں. He says, you have to be a leader, you have to know more, work more, and expect less. You have to work more, you have to know more, and you have to expect less. وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو لیڈرشپ کا کام, عمل محکم اتنا ہو, کام مضبوطی کے ساتھ کیا جائے, یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم,
جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں کہ آپ کو بار بار کوشش کے ساتھ فیلئر کو رول آؤٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے, اور میں اپنے جوانوں سے امید کرتا ہوں کہ یہ وہ کام کر دکھائیں گے. We follow a religion which gives great importance to business and business relations. Nearly 75% of Islamic law, fiqh, جس کو ہم فقہ کہتے ہیں, are laws relating to muamalat. That is, laws relating to business relations. 1/4 is ibadat. اگر ہم ہمارے پورے laws کو دیکھیں اسلام کے تو 75% laws are laws dealing with muamalat, business relations, sales, different kind of business laws. There are, I mean, presently if you take it, nearly 95% of the work being done on Islamic law is in the field of business relations. 95% of today's ijtihad being done in Najaf and Qom is only on business relations. You can just imagine the importance religion is giving to it. In the earlier books, you will find 75% of the work on business relations. And today's ijtihad is 90% being done on business relations. Because the world is changing, laws are being made in a different manner. To counter them, we have to have different ideas coming out from the Islamic schools. So this work is presently being done. So we do have a very, very powerful engine where the ulama are trying to bring in ideas which are more acceptable and which are pointing towards halal relationships in business. So we need to take advantage of that as well. So therefore, we need to focus more on developing business relationship with the intention of growing individually as well as at the local level, and from these at the international level. The more we work together, there will be more barakat, and more the barakat, more the growth. This will finally lead to contributing to fulfilling the prayer of the Imam. When we do more work, and if we work internationally and grow internationally, the amount of income and wealth generation would lead to an idea where the Imam's dua, where he says, Allahumma ashbih kulla ja'i. Oh God, leave no one hungry in this world. Allahumma aksu kulla uryan, leave no one naked in this world. This is the prayer of the Imam. Allahumma aksu kulla uryan, Allahumma aghza dayna kulli madeen. Oh God, repay the debt of every person who is indebted. Allahumma ashbih kulla mariz. Oh God, give solace and cure to everyone who is sick and unwell. With this kind of a dua, which looks at even the enemies with love. Which looks at even the enemies with love. دشمنوں کے تعلق سے بھی یہ دعا ہے کہ اے مالک کوئی ہمارا دشمن بھی بھوکا نہ رہ جائے. اسی بنیاد پر حور کو پانی پلایا گیا تھا. دشمن بھی پیاسا نہ رہ جائے, دشمن بھی عریاں نہ رہ جائے, دشمن بھی مقروض نہ رہ جائے, دشمن بھی مریض نہ رہ جائے. اگر ہم اپنی انکم جنریشن کے ذریعے سے ایسے ادارے بنا سکتے ہیں کہ جو بھوک کو کم کر سکتے ہیں, عریانیت کو کم کر سکتے ہیں, بیماری کو کم کر سکتے ہیں, انڈیٹڈنس کو جو غریب طبقے میں ایک کمر توڑ چیز ہے اس کو کم کر سکتے ہیں, تو ہم اپنے یہ بزنس انیشیٹو کو عبادت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.